خواب کے حوالے سے آپ کو پہلے ایک لطیفہ سناتا ہوں. لطیفہ کچھ اس طرح ہے کہ گھر کی وہ 3 پن ہوتی ہے نا، پہلے 3 پن جو ہوتی ہے وہ خراب ہو گئی. میں لینے کے لیے الیکٹرانک مارکیٹ گیا اور وہ سامنے ٹی وی چل رہا تھا. ٹی وی پہ ایک بڑا وہ خطرناک سا ایک منظر آ رہا تھا کسی فلم کا، اور میں بھی اس کو دیکھنے لگ گیا. بڑا خطرناک منظر تھا. اچھا وہ بتانے سے پہلے میرے پاس ایک بھائی آیا ایک دن پہلے اور کہنے لگا یار وہ ایک خواب کی تعبیر بتا دیں. خواب یہ تھا کہ میں ایک کال کوٹری کے اندر پھینک دیا گیا ہوں. اس کال کوٹری سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک روشن دان کے، اور اس میں چاروں طرف خاردار تاریں ہیں اور وہ ہر سیکنڈ تاریں وہ بس کھچتی چلی جا رہی ہے، بند ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا پھر اور سامنے گھڑی کے اندر جو نا وہ 1 منٹ کا ٹائم آ رہا ہے اور پیچھے سے آواز آتی ہے کہ 1 منٹ کے اندر اگر تو اس روشن دان سے نکل گیا تو نکل جائے گا ورنہ تو یہیں مر جائے گا. اور میں بہت کوشش کر رہا ہوں نکلنے کی اور میں نہیں نکل پا رہا ہوں. یار اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ یار پتہ نہیں، دیکھے گا بھائی کچھ کتابوں باہر. وہ ایک دن بعد میں وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں وہی سیم ٹو سیم منظر فلم کا رہا ہوں. سیم وہی منظر تھا. وہ آدمی کو وہاں پھینکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح اس وضعیت دی جا رہی ہے کہ وہ خاردار تاروں سے اس کو باندھ دیا گیا ہے. 1 منٹ کے اندر نکلنا ہے ورنہ وہ بہرحال سب وہی منظر ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ رات کو میں اس بھائی کا منتظر تھا. جیسے بھائی آیا میں نے اس کو بولا اور بتاؤ رات کو کون سی فلم دیکھی؟ فلم بتاؤ رات کو کون سی فلم؟ کوئی نہیں. کل نہیں اس سے 1 دن پہلے 1-1.5 مہینے پہلے ایک رات کو فلم چل رہی تھی وہ دیکھی تھی بس. اور ڈراؤنی نہ مت دیکھا کرو. تو تم دیکھ لیتے ہو تمہارے دماغ پر اثر پڑ جاتا ہوگا پھر تمہیں وہی خواب آتے ہیں تم اس کی تعبیریں پوچھتے پھر رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ سمجھیں ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا دماغ ایک وقت میں ایک میموری ڈیوائس، ایک وقت میں ایک ریڈار جو بہت سے سگنلز اپنے اندر یعنی کیچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور جیسے ہارڈ ڈرائیو ہے وہ اپنے اندر میسیجز کو، پیغامات کو سیو کرتی جاتی ہے. آپ دیکھیں اس نقطے کو سمجھیں. میں جو بھی دیکھتا ہوں یا میں جو بھی سنتا ہوں وہ دیکھ اور سن کے جو میں سمجھ پا رہا ہوں نا کہ مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے اور یہ سنائی دے رہا ہے، یہ مجھے پتا ہی ایسا لگتا ہے کہ میرے دماغ میں جو سیو میسیجز ہیں وہ میں ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. میری میموری جو نا جو پہلے کی میموری ہے وہ ریڈ کر رہی ہوتی ہے کہ میں اس وقت کتاب کو دیکھ رہا ہوں، میں اس وقت خالد بھائی کو دیکھ رہا ہوں، یا میں اس وقت ان کو دیکھ رہا ہوں، یا میں اس وقت یہ آواز سن رہا ہوں، یا میں اس وقت یہ بول رہا ہوں. تو یہ میسیجز میرے دماغ میں پہلے سے سیو ہوتے ہیں جو بچپن سے لے کے اس عمر تک، یعنی جس عمر میں وہ منظر دیکھ کے سن رہا ہوں میں، بچپن سے لے کے جو سیونگز میرے دماغ کے اندر ہو رہی ہے ویوز کی، ویژلز کی، ساؤنڈز کی، وہ سیو ہوتے ہیں. اس سے میں سمجھ پا رہا ہوں. یہی وجہ ہے بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم آسمان کی طرف دور پڑے یا زمین کی طرف ہی دور پڑے گی کوئی چیز جاری ہوتی ہے تو ہم یوں کہہ رہے ہوتے ہیں یار لگتا ہے کار جا رہی ہے. یہ کیوں نہیں کہا ہم نے مجھے نہیں پتا کیا جا رہا ہے، یا یہ کیوں نہیں کہا کار ہی جا رہی ہے. یہ کیوں کہتے ہیں یار لگتا ہے کار جا رہی ہے؟ کیا مطلب کہ جتنی دور کا وہ ویو آ رہا ہے نا تو اتنی دور سے کبھی ہم نے اس چیز کی شناخت پہلے سے سیف دماغ میں رکھی ہوئی نہیں ہے، پہلے سے کوئی ہمارے دماغ میں وہ میسج نہیں ہے. یہی وجہ ہم اسے ریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو ملتے جلتے میسیجز کے ساتھ جو کنیکشن دماغ میں ہو رہا ہے نا تو وہ ہمیں پیغام یہ آ رہا ہے کہ یہ کوئی فلاں چیز سے مشابہت رکھنے والی چیز ہے. یا ہم کوئی آواز سنتے ہیں، ہم نے کوئی آواز سنی یار یہ تو ایسا لگ رہی ہے جیسے کوئی بانسری کی آواز ہو. اب بانسری کی آواز آپ کے دماغ میں سیو ہے، آپ نے وہ آواز جو اب سن رہے ہیں چاہے وہ بانسری کو ہو یا نہ ہو، مماثلت چونکہ اس سے رکھتی تھی تو آپ کے دماغ میں میسج آیا، آپ نے کہا ہو سکتا ہے یہ ہوئی. تو دماغ 2 طرفہ کام کرتا ہے. ایک جو صرف آپ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے سیو کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جسے ہم اپنے طور پر کام میں لاتے ہیں. بچپن سے جو چیز یاد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جس چیز میں دماغ لگا رہے ہوتے ہیں تو دوسرا حصہ وہاں خرچ ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو حصہ وہ مستقل کام کر رہا ہوتا ہے. وہ حصہ اگر کام نہ کر رہا ہوتا تو کوما نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان ڈائریکٹ مرتا. اگر وہ حصہ کام نہ کر رہا ہوتا نا آپ کا تو کوما نام کی کوئی چیز دنیا میں، کوما کو عرض ہی نہیں، کوما ہے ہی تو یہ بلا کہ وہ حصہ کام کر رہا ہوتا ہے، آپ مکمل طور پہ مر چکے ہوتے نہیں. جیسے ہی اس حصے کا اس حصے سے کنیکشن دوبارہ ہوتا ہے اور پورے جسم میں ریکوری ہونا شروع ہوتی ہے، انسان اٹھ جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ کومے سے جاگ گیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں کہ یہ جو ریڈنگ ہے آپ کی میموری کی، جو دماغ میں آپ ایک ایک چیز جو آپ کے محفوظ ہو رہی ہوتی ہے، ایک ایک چیز، اس کو 100% کوئی بھی کام میں نہیں لا سکتا سوائے انبیاء کرام علیہ السلام. انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ 100% کام کرتا ہے. 100% وہی جو نا وہی آپ سمجھیں میسیجز ہیں جو ڈی کوڈ ہوتے ہیں. اگر دنیا میں کوئی چیز اسے ڈی کوڈ کر سکتی ہوتی تو یقین کریں جبرائیل اور نبی کے کلام کو وہ چیز سن رہی ہوتی. کوئی اسے ڈی کوڈ نہیں کر سکتا. وہ ایک نبی کا ہی دماغ ہوتا ہے جو اس کو تیزی سے ڈی کوڈ کرتا ہے. اب سمجھیں کہ اسی لیے اس کو 100% کام میں لیا جاتا ہے. اللہ تو 100% جو نا چلاتا ہے، اور جب ایک رسول نبی سو بھی رہا ہو نا تب بھی اس کا دماغ 100% کام کر رہا ہوتا ہے.
اس کو غافل نیند آتی؟ کسی نبی یا رسول کو کبھی بھی غافل نیند نہیں آتی جیسے ہمیں آپ کو آئی. انبیاء کرام علیہ السلام غفلت والی نیند سے پاک ہوتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں جب میں اپنے اس حصے کو کام میں نہیں لا پاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز جو مجھے حیران کر دے, کوئی بھی چیز جو مجھے پریشان کر دے, کوئی بھی چیز جو مجھے خوش کر دے, یا کوئی بھی چیز جو مجھے غمزدہ کر دے, ہر وہ حادثہ, واقعہ, خوشخبری جو میرے اوپر کسی قسم کا نفسیاتی اثر لائے, بھائی میرے توجہ سنو, میرے اوپر نفسیاتی اثر لے کر آئے, دماغ مجھے اندازہ بھی نہیں ہوگا, دماغ اسے مکمل طور پر سیو کر چکا ہوگا. بھائی میرے پیارے, وہ سیو ہو چکا ہوگا میرے دماغ میں. وہ ویو ہے, وہ ویژولز ہیں, وہ ساؤنڈز ہیں, وہ حادثہ ہے, وہ کچھ بھی ہے, کوئی بھی چیز ہے, فوراً دماغ اس کو سیو کر چکا ہوگا. اب جب دماغ اس کو سیو کر چکا ہوگا تو یہ ایک فائل ہے, یہ ایک فائل ہے جو ایک بڑی فائل ہے, ایک ایسی فائل ہے کہ جس کو یعنی آپ نے کسی بھی یعنی کہ تاثر سے قبول کیا تھا. تو آپ کبھی بھی نوٹ کریں کہ آپ کے موبائل یا آپ کے کمپیوٹر کی وہ فائل کہ جو اس کے پلے میں اس کو سب سے زیادہ کام آتی ہے, بار بار سامنے آتی ہے نہیں, وہ بار بار سامنے آتی ہے نہیں, وہ کسی اور چیز کے لیے سامنے آئے یا نہ آئے, اپ ڈیٹنگ کے لیے آتی ہے نہیں آتی, اس کو اپ ڈیٹ کروائے. ہوتا ایسا نہیں ہوتا؟ بالکل اسی طریقے سے اب جو دماغ ہے, دماغ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فائل آپ کے سامنے بار بار آتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو کسی اور چیز میں مصروف رکھا ہوتا ہے, دوسرے والے حصے کو. اب آپ اس مصروفیت کی وجہ سے کام کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کے یہ حصے کا رکنا ضروری ہے. جیسے ہی رکے گا وہ میسج سامنے آئے گا, جیسے وہ میسج سامنے آئے گا آپ میں اس کو ریڈ کرنے کی طاقت ہوئی, آپ اس وقت اتنی کیفیتوں سے ریڈ کر سکتے ہو, تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ارے یار دیکھو مجھے اس بات سے ایک بات یاد ہے, میں تمہیں بتاؤں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو, یہ وہ فائل ہے یہ سامنے, یا ہم سو گئے, یہ اب ہمارا دوسرا حصہ کام نہیں کر رہا ہے, یہ ہم سو گئے, اب وہ ہمارے سامنے میسج آیا اور وہ دیگر تمام میسجز کے ساتھ آیا جو اس کا پورا ویو بنا کے ہمیں سمجھائے. اسے کہتے ہیں خواب. اسے کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ وہ خواب جو آپ کو بہت خوش کر سکتا ہے, وہ خواب جو آپ کو بہت پریشان کر سکتا ہے, ڈرا سکتا ہے, حتیٰ کہ آپ کو چلا سکتا ہے, کھلا سکتا ہے. آپ نیند میں کھا رہے ہوں گے, آپ نیند میں خود کو مار رہے ہوں گے, نیند میں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. یہ خواب آپ کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ دماغ اس وقت آپ کے جسم کو مکمل کنٹرول حاصل کر چکا ہوتا ہے. وہ والا حصہ بہت تفصیل ہے اس کے اندر, بہت, میں اس پہ جانا نہیں چاہ رہا, میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں. جب عام طور پر خواب اس چیز کا نام ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر میں مثال کے طور پر بہت زیادہ مکہ کا ذکر سنوں, سیدھے بیٹھے, میں بہت زیادہ مکہ کا ذکر سنوں, میں بہت زیادہ روضہ رسول کا ذکر سنوں, میں بہت زیادہ میدان کربلا کا ذکر سنوں, میں بہت زیادہ کسی مزار کا ذکر سنوں, میں بہت زیادہ کسی عورت کا ذکر سنوں, کسی مرد کا ذکر سنوں, میں بہت زیادہ جب کسی چیز میں اپنے دماغ کو مصروف کروں, میرے دماغ میں کیا آئے گا؟ فلاں مدنی بھائی کو خواب کے اندر دکھایا گیا کہ لانڈی میں جاؤ, لانڈی میں فلاں بھائی نے خواب دیکھا ہے, اس نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں الیاس قادری کو جا کے میرا سلام کہو. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ایک مسئلہ یہ ہے, اب اگر آپ اب تک کی تھیوری کو سمجھ چکے ہیں خواب کی, اب تک کی, آپ اسے پہلے کس نظر سے دیکھیں گے؟ اس تھیوری کی نظر سے, یا اب تک کی جو ہماری باپ دادا کی روایتیں چلی آ رہی تھی خواب کو لے کے؟ تو کیسے خواب آتے ہیں؟ پھر حاصل ہے نہیں سمجھو, پھر کو کیسے خواب آتے ہیں؟ ڈاکٹر کو دکھا, تو پاگل ہوتا ہے, کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور نہیں نہ یہ پاگل ہوگا نا اس پہ جادو. اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو بٹھاؤ, اس سے وہ اسٹوری ایک دفعہ سن لو, پھر کبھی وہ خواب نہیں آئیں گے. ایک دفعہ بٹھا کے وہ اسٹوری جو بھی ہے جس نے سے خوش کیا, حادثہ کچھ بھی ہوا, وہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا, کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. آپ ملو جلو بات کرو. اب بتائیے یورپ کے اندر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, 40-50-100 یعنی گھر ہوتے ہیں, گورنمنٹ ان کو ایک کمیونٹی سینٹر بنا کے دیتی ہے, وہاں ایک سائیکٹرسٹ ہفتے میں یا مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے, سب کو لے کے بیٹھتا ہے گول میز پہ, گول دائرے میں, اور سب ہفتہ یا مہینے میں جو ان کے ساتھ اچھا یا برا ہوا ہوتا ہے وہ ایک ایک کر کے بتانا شروع کرتے ہیں, اور یہ بیٹھا ہوا چپ چاپ سن رہا ہوتا ہے. بعض چیزوں میں یعنی کہ جب بات مکمل ہو جاتی ہے, 15 منٹ کی بات کرے, 20 منٹ کی بات کرے, تو بعض چیزوں میں تائید کر رہا ہوتا ہے, بعض چیزوں میں نصیحت کر رہا ہوتا ہے, پر تنقید نہیں کرتا. نہ کسی اور کو یہ اجازت ہوتی ہے پورے گروپ میں, اب 100 بندے ہو, 50 بندے ہو, 60 بندے ہو, 30 بندے ہو, 20 بندے ہو, یہ سب بولتے ہیں 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹاکنگ تھراپی. اسے دماغ میں جو کچھ بھی فرسٹریشن ہوگی بولنے کے نتیجے میں یہ سب نکل جائے گا. اب آپ میری بات سمجھیں. اب لانڈی والے بھائی کو ہم کس نظر سے دیکھیں؟ لانڈی والے بھائی کے کہنے پہ ہم جا کے کسی کو سلام دو کر جائیں گے؟ نہیں, ہم پہلے لانڈی والے بھائی کو غور سے دیکھیں گے. یہ صبح دوپہر شام رات پیر صاحب تو نہیں چل رہی ہے.
اگر صبح دوپہر شام رات پیر صاحب کے علاوہ دنیا کے اندر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو ابھی اس سے ٹینشن ہے. ابھی تو ہم دوسری بات کی طرف جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہونا یا کوئی مقدس مقامات دیکھنا شرعی اعتبار سے بھی ان کی کوئی صورت بنتی ہے نہیں, وہ بھی ہم انشاءاللہ بھی پڑھیں گے. لیکن میں صرف ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی پہلے تو اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا. اگر ہم اس نظر سے دیکھیں گے تو کیا کریں گے ہم؟ میرے پاس یہاں پہ ایک بھائی آیا, مجھے ادھر ادھر کی بات کرنے لگے. آپ یقین نہیں کریں گے, میں اجتماع سے ہو کر آیا, رات کو سویا, کیا دیکھتا ہوں روزہ رسول پر. سن رہے, دوسرا دن آیا, میں دوسرے دن سویا, کیا دیکھتا ہوں روزہ رسول پر. تیسرا دن آیا, تیسرا دن سویا, کیا دیکھتا ہوں روزہ رسول کے اندر ہوں. اچھا ہم دیکھ رہے اس کو تو کہنے لگا آپ کو یقین نہیں آ رہا میری بات پہ؟ نہیں یقین آ رہا, میں دیکھ رہا ہوں. آپ بتائیں. نہیں یہ آپ کو پتا ہے میں روحانی طور پہ وہاں پہنچ گیا تھا. ان کا یہ ہے تھوڑی سی بات نہ سمجھ میں آنے. اس سے پہلے تک تو جتنا آپ نے بولا وہ سمجھ میں آ رہا ہے. آپ روزہ رسول کے بعد چوتھے دن کہیں اور بھی ہو سکتے تھے, اور اندر بھی ہو سکتے. ہمیں نہیں ہوتا اس سے کوئی مسئلہ, ٹھیک ہے. لیکن جو آپ نے کہا روحانی طور پہ میں وہاں تھا, یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے روحانی طور پہ؟ اب سمجھیں کہ وہ جو بول رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہے وہ معاملہ, وہ صحیح بول رہا ہے, وہ بالکل صحیح بول رہا ہے. اگر مثال کے طور پہ آگے یہ بولے گا نا جو ایک اتنی موٹی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بہاؤدین زکریا ملتانی قبر پہ جاؤ اور قبر بوسی کرو, بشارت ہوئی, شروع میں لکھا ہے مقدمہ موٹی والی کتاب پہ. اب آپ سمجھیں غور طلب ہوتا ہے, یہ جو بولیں گا ہم سنیں گے. اچھا وہ یار میں نے تمہیں کوئی بات بولی, وہ تو خواب ہے نا ہماری نظر میں, تو کوئی ایسی وہ بھی تمہارا خواب. کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ ٹی وی دیکھنے والے تم, ٹینشن والے ماحول میں تم, معیشت گرے ہوئے ماحول میں تم, شادی شدہ تم, اور کیا چاہیے؟ بندے کو خواب دکھانے کے لیے ایک ہی چیز بہت ہے بھائی میرے پیارے, شادی شدہ تم سے اور کیا ہمدردی کریں ہم, سمجھ گئے ہم تمہارا درد دل بھائی میرے. اچھا اب مثال کے طور پر وہ جو آدمی ہے وہ جو دیکھ رہا ہے وہ وہی ہے جس نے اس کو دماغ پہ دباؤ ڈالا ہوا. اس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی دباؤ. یہ نفسیاتی دباؤ کوئی بیمار آدمی پہ نہیں ہوتا بھائی. کوئی نفسیاتی دباؤ کسی کو ہم کہیں یہ پاگل ہے, خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے بات کیوں نہیں؟ پاگل مرزا انجینئر کو سننے والے ہیں, وہ اندھے بھیرے لنگڑے لولے مقلد ہیں, وہ سب سے بڑے پاگل. سنو ذرا غور طلب بات بھائی. کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی بھی آدمی پر نفسیاتی دباؤ ہے, کام کی وجہ سے ہو سکتا ہے, کسی حادثے کی وجہ سے ہو سکتا ہے, کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ نیند پوری ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. نیند پوری نہیں ہوئی اس کی, اتنا زیادہ اس میں نفسیاتی دباؤ ہو سکتا ہے کہ آپ بات چھوڑو, کبھی اس کو دورہ پڑ جائے تو وہ ایسی حرکتیں کر جائے گا کہ کوئی پاگل دیکھ کے کہنا ہوگا اس کو پاگل خانے میں جمع کرا. لیکن بہرحال اب اگر مثال کے طور پہ اس قسم کا آدمی کوئی بھی خواب دیکھتا ہے تو اب اس کی تعبیر وابیر اور یہ سب باتیں بیکار رہتی ہیں. اب آ جائے دوسرے خواب کی طرف. دوسرا جو خواب ہے وہ ہے کہ جو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو آنے والا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. مومن کو آنے والا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. کیا مطلب کہ جس طرح 100% اللہ رب العزت وحی کے ذریعے اپنے نبی سے کمیونیکیشن کرتا ہے اور اسے انفارمیشن دیتا ہے, اسے نالج دیتا ہے, اسے ایجوکیشن دیتا ہے, بالکل اسی طریقے سے کہ مومن کو خواب کے ذریعے 46% معلومات جس میں اس کی شخصی, علمی, ملی, قومی تعمیر کا پہلو ہو, جس میں اس کے لیے کسی قسم کی عبرت اور نصیحت ہو کہ اس کام سے تمہیں رکنا ہے, یہ کام تمہیں کرنا ہے. میں اس کی ایک آسان آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک آسان مثال. ابو زید المروزی الفقیہ الشافعی, سیر اعلام النبلاء کے اندر صحیح سند سے روایت موجود ہے. شافعی فقہ کے بہت زیادہ متاثر قسم کے عالم تھے, بہت متشدد تھے شافعی فقہ. اپنا بیان دیا, اپنا واقعہ بتایا کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر رات کو سو گیا, رات کے ایک پہر میں مجھے خواب آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی. ابھی سنیں ذرا یہاں پہ میں بات ہوتی ہے, خود کون ہے یہ؟ شافعی فقہ کے فقیہ جج ہے اپنے زمانے کے, بہت بڑے عالم ہیں. کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوا تھا تو خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اے ابو زید تو شافعی کی کتاب پڑھتا ہے, میری کتاب نہیں پڑھتا. میں نے کہا حضرت آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا محمد بن اسماعیل کی الجامع الصحیح. محمد بن اسماعیل کی الجامع الصحیح سے مراد صحیح بخاری. محمد بن اسماعیل امام بخاری کا اصل نام ہے نا, الجامع الصحیح یہ صحیح بخاری کا نام ہے. فرمایا تو شافعی کی کتاب پڑھتا ہے, میری کتاب نہیں پڑھتا. حضرت آپ کی کتاب کون سی؟ فرمایا صحیح بخاری. اب یہ صحیح سند سے ایک عالم کا, ایک بہت بڑے عالم کا اپنا ذاتی بیان کرتا خواب ہے, جو پہلے شافعی فقہ کا ایک متعصب جج تھا, بعد میں اس نے خواب دیکھا کہ صحیح بخاری پڑھو.
میری کتاب پڑھو. اب میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس خواب سے کوئی امام بخاری سے بخاری کی فضیلت نہیں بتا رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں ایک مومن کو اللہ نے ایک نصیحت دلوائی کہ یہ کرو. یہ جیسے کہ وہ جو مشہور روایت ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی روزے کے نیچے سے سرنگ کھود کے آپ کے جسم اطہر کو نعوذ باللہ منتقل کرنے کی عیسائیوں کی ایک سازش کو پکڑا تھا. وہ اس طرح پکڑا تھا کہ 7 دن تک مسلسل اس کو خواب آتا رہا, مسلسل. کہ کچھ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ارد گرد کھدائی کر روز اس کو یہ خواب آ رہا ہے. اس نے علماء کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی. انہوں نے سب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ارد گرد پہرا بٹھاؤ, اس کی جاسوسی کرواؤ. پہرا بٹھایا گیا, جاسوسی کروائی گئی تو وہ لوگ پکڑے گئے. یہاں میرا مقصد اس بات سے بتانے کا یہ ہے کہ ہر وہ خواب جو ایک مومن کو آتا ہے, مومن کون ہوتا ہے؟ ہر وہ آدمی جو مواحد ہے, توحید پرست, شرک سمجھتا ہے, بدعت سمجھتا ہے, مقدور بھر سنت پہ عمل کرتا ہے, اپنی زندگی میں یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی والی زندگی بسر کرے, حلال اختیار کرتا ہے, حرام سمجھتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, دغا بازی نہیں کرتا, دھوکہ نہیں دیتا, بڑوں سے یعنی شفقت سے رحمت سے پیش آتا ہے, ادب سے پیش آتا ہے, چھوٹوں سے رحمت اور شفقت سے پیش آتا ہے. مثلا ایک ایسا آدمی جو ایک آسان مسلمان, وہ مومن. اور اس کو آنے والا خواب, ایک مومن کو آنے والا خواب, وہ حدیث میں بتایا گیا کہ نبوت کا یعنی کہ 46% اس کے خواب کا یقین کیا جا سکتا ہے. اور وہ بھی علماء یہ شرط قائم کرتے ہیں کہ اگر وہ 11 ہجری میں نازل کردہ دین کے مطابق ہے, جو 11 ہجری میں دین مکمل ہو گیا, سن 11 ہجری کے بعد اب جس کو بھی خواب آئے گا, مومن سے مومن آدمی, ابو بکر کیوں نہ, اس امت کا سب سے بڑا مومن کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہی کیوں نہ ہو, 11 ہجری کے بعد اگر خواب آتا ہے ان کو, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین 11 ہجری میں آپ پر مکمل ہو گیا اس کے مطابق ہے, وہ تمام امت کے سراخوں پہ رکھنے کا باعث ہے. لیکن اگر وہ اس دین کے مطابق نہیں ہے, اس خواب کی حیثیت اس تیسرے والے خواب کی ہوگی جو میں نے پہلے بتایا کہ وہ کیا ہے, وہ ایک دباؤ کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے, وہ حقیقت میں وہ خواب نہیں ہو سکتا. سنیں, اب تیسرا خواب, اب تیسرا خواب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے والا خواب. جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آتا ہے, یہ خواب حقیقی انفارمیشن, ایجوکیشن, حقیقی نالج ہے, یہ وہی ہے. جیسے کہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کے. آپ اپنے بیٹے کے پاس آئے, اپنے بیٹے سے خواب کا ذکر کیا, بیٹے نے فوراً کہا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا, پڑھو قرآن, جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اس پر عمل کریں. اس کا مطلب کہ دیکھو لڑکے اسماعیل کو بھی پتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب آتے ہیں وہ محض خواب نہیں, وہ اللہ کی طرف سے وہی حکم ہے, وہ حکم ہے, آرڈر, جو اللہ نے آپ کو حکم دیا. اور پھر یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے لے گئے اور ذبح کرنے کا معاملہ بھی کیا, مگر پھر وہ معجزاتی طور پر جو واقعہ وہ آپ سب بھائی جانتے ہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے. میں صرف ایک بتاؤں گا بھائیوں کو, اللہ بڑی برکت دے گا. سن دارمی مقدمے میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں سو رہا تھا, تو الفاظ پہ غور کرنا, میں سو رہا تھا, میرے دائیں اور بائیں 2 فرشتے آ کے بیٹھے, ایک نے دوسرے سے کہا یہ وہی ہے, ایک نے دوسرے سے کہا یہ وہی ہے. کیا مطلب وہی ہے؟ آسمان پر بھی فرشتوں کے درمیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا تھا, یہ وہی ہے. تو دوسرا کہنے لگا پہلے کو, ہاں یہ وہی ہے. تو اس نے کہا میں اسے تولوں گا, پہلے والے نے کہا میں اسے تولوں گا, اس نے کہا تو کوشش بھی کر لے, نہیں تول سکتا. اس نے کہا پھر بھی کوشش کروں گا. اس نے میزان رکھا, ایک پلڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا, دوسرے پلڑے میں 5-6-10 افراد کو گالے میں. پھر اسی طرح آپ کا پلڑا بھاری رہا, اور اسی طرح وہ دوسرے پلڑے میں افراد کو بڑھاتا گیا, 50, 500, 5000. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری رہا. اب دوسرا پہلے کو کہنے لگا تو ایک پلڑے میں ساری انسانیت کو ڈال دے, اور دوسرے پلڑے میں یہ ہو ان کا پلڑا پھر بھاری رہے. اب غور کریں اس خواب میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ فضیلت ہے, وہیں ساتھ ہی یہ ہمارے عقیدے کی بات اس کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور جب یہ واقعہ ہوا, تو اس کا مطلب آپ سو رہے تھے, اللہ نے آپ کو سارا واقعہ جھوٹ کا تو دکھایا. یہ وہی ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو غافل نہیں آتی, اور جو خواب نبی کو آتے ہیں, جسے میں نے عرض کیا کہ وہ 100% علم ہے, اس پر دین کی تصدیق, الہام کی تصدیق کی جا سکتی ہے. اس خواب کی اتنی حیثیت. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
کو آنے والے خواب پر، یعنی آپ کو جو خواب آیا، ہم اس کی روشنی میں توریت، انجیل، زبور، پچھلی دیگر الہامی کتابوں کی جو تعلیمات ہیں وہ اس خواب کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. لیکن اس بات کو آپ سمجھیں میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کے بھی خواب کو نہیں لے سکتے، چاہے اس کی کتنی بڑی حیثیت کیوں نہ ہو. ورنہ پھر مجھے بتائیں آپ کیا فرق رہ گیا ایک نبی میں اور ایک امتی میں؟ چاہے وہ امتی مقام و مرتبہ میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کیا فرق رہ گیا ایک نبی میں، ایک نبی کا بھی خواب حجت ہو اور ایک امتی کا بھی خواب حجت ہو، پھر فرق کیا بچے؟ میں نے عرض کیا امتی کا خواب حجت ہے، پر اس حیثیت سے کہ وہ مومن ہو، عالم ہو، اور وہ جو خواب بیان کرتا ہے وہ 11 ہجری میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آپ پر مکمل ہو گیا وہ اس دین کے مطابق ہو، اس کے مطابق نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو، ہم اسے تیسری کیٹیگری کے اندر ڈالیں گے. خواب کی تیسری کیٹیگری میں ہم اس خواب کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہوگی. اب دیکھیے جناب کہ موجودہ دور کے اندر اگر مثال کے طور پر کوئی شخص خوابوں سے اپنا مذہب اور دین بتانے کے لیے بیٹھ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مذہب اور دین کی حیثیت نفسیاتی تو ہو سکتی ہے، حقیقی اس کا دین اور مذہب نفسیاتی ہو سکتا ہے، حقیقی حقیقت صرف قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی چیز بھی حقیقت نہیں.